نہیں لانا کہ صبح جیسی اٹھی ہیں نہ رزق نسانی ہے صبح 2 رکوع نماز دے پھر 2 رکوع دا ترجمہ اس کے بعد جمعے کی تقریر پھر بچوں کو 2 گھنٹے کلاس تفسیر حفظ سارا پھر تقریر تھوڑے سامنے کہ تسی ویلے بیٹھ کے تھکے ہو ہیں پتہ ہے تسی فریش تازی ہو کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. تو خیر رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کافا یعنی سوال کہہ کے پکارا اور نبیوں نے اپنے دور میں امت کو اپنا کلمہ پڑھوایا لیکن سب نبیوں نے میرے آپ کے نبی کا کلمہ پڑھا. ایک روایت میں آتا ہے سارے نبیوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا. شاعر بولا کہتا انبیاء نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا. آواز آئی کہ انبیاء سے کروں عرض اے مالکو کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی. اے نبیو جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہم نے ان کا کلمہ پڑھا. حضور علیہ السلام کی نعت کا لفظ کیا کسی روایت میں آتا ہے کسی صحابی نے پڑھا ہے شمائل ترمذی آتا ہے باب مدینہ العلم امام المشارق والمغارب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی کریم وَيَقُولُ نَائِتَهُ لفظ نار سماعت فرمائیں وَيَقُولُ نَائِتَهُ لَمْ أَرَى قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ. مولا علی حضور علیہ السلام کی نعت پڑھتے ہوئے عرض کرتے ہیں حضور نہ کوئی آپ سے پہلے آپ جیسا دیکھا ہے نہ کوئی بعد میں آپ جیسا آئے گا. یہ حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں. سوچنے والی بات یہ ہے حضرت علی تو حضور کا سے ہی چھوٹے اور آنے والے وقت تک کہ چلو وہ تو سرکار نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ عقیدہ ہے اہل بیت صحابہ کا کہ سرکار بے مثل و بے مثال ہے. سرکار جیسا کوئی نہیں اس کو نعت کہتے ہیں. اور جب اتنی شانوں والے نعت پڑھ رہے ہیں تو میاں ہمارا شمار کن میں ہے. اتنی اونچی شانوں والے سرکار کی نعت پڑھ رہے ہیں پتہ چلا کہ نعت پڑھنا شان والوں کا کام ہے اور اللہ کے رسول کی ان کے لیے دعا ہے. اس لیے نعت خانوں کو اگر کسی وجہ سے کبھی ٹائم نہ ملے ناراض نہ ہوا کرے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں ورنہ بڑے پیارے لگتے ہیں. آپ سرکار کے ثنا کا سب بہت پیارے ہیں. حدیث میں آتا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ جس چیز سے پیار ہوتا ہے اس کا زیادہ ذکر کرتا ہے تو لازماً نعت خوانی وہی کرتے ہیں محبت کے ساتھ جنہیں کالی کونی والے سے بڑا پیار ہے. اور یہی ایمان ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بیوی بچوں سے اولاد سے بڑھ کر میرے ساتھ پیار نہ کرے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا. تو ایمان والوں کا کام ہے کثرت سے اپنے نبی علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. آگے رب کائنات میں یکتمون الحق وہ حق چھپا جاتے ہیں. کون حق چھپاتے ہیں؟ تفسیر جلالین میں نبی علیہ السلام جب تشریف لے آئے تھے یہودی حق چھپا جاتے. وہ حق کیا تھا؟ لیکن یکتمان نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توریت اور انجیل میں میرے اور آپ کے نبی کی نعتیں لکھی ہوئی تھی. یہ تفسیر لفظ نعت جلالین تفسیر میں آپ کو دکھاؤں میرے پاس پڑھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی نعتیں چھپا جاتے تھے
پتہ چلا سرکار کی نعت چھپا جانا یہودیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مسلمان نعت پڑھتے ہیں اور یہودی چھپا جاتے ہیں۔ اب آپ کو اجازت ہوئی، آپ کی کوٹ میں نے گیند پھینک دیا ہے کہ دیکھیں کس مسلح میں کس مسجد میں نعت چھپائی جاتی ہے، پھر سمجھو کہ یہودی فکر ہے یا مسلمانی فکر ہے، صحابہ والی سوچ ہے یہودی والی سوچ ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانا۔ آپ رب کائنات نے کیا اپنے محبوب کی نعت کیا ہی کریں؟ نعت میں ہم کیا کہتے ہیں کہ سرکار کے بال مبارک ایسے لاب دہن ایسا تھا، یا سرکار کی لحیہ پاک داڑھی مبارک آتے ایسے تھے، سرکار کا حلیہ بیان کر سرکار کی شان بیان کرتے ہیں۔ روزانہ رات خانوں سے اب نیا نیا کلام سنتے رہے۔ میاں اقبال صاحب نے بڑے کلام یاد کیے ہیں، سن 2009 یا 10 سے میں ان کو سن رہا ہوں، پہلی دفعہ جب فضائل مدینہ میں سنا تھا ان کو، اس کے بعد بڑی نئی نئی آتی، اس عمر میں یہ یاد کر سکتے تو آپ سب یاد کر سکتے ہیں۔ تو اسے گزارش ہے کہ ایک ڈائری بنائیں، سب نعت یاد کیا کریں، اور جمعے والے دن 12:30 بجے آپ سب تشریف لاتے ہیں، تقریر سے 15 منٹ پہلے سب اپنے ساتھ ڈالا کریں نعت خوانی کیا کریں۔ آپ نے ایک ماحول بنائے سرکار کے عاشقوں والا۔ رب العالمین جل وعلا نے اپنے سونے نبی کی شان بیان فرمائی، تو جو فرماؤ صرف چند ایک آیتیں ہیں۔ رب تعالی نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سونیا تیرے شہر دی قسم ہے، سبحان اللہ، والعصر سونیا تیرے زمانے دی قسم ہے، لا امرک سونیا تیری جان دی قسم ہے، سبحان اللہ۔ رب آکھیا سونیا محبوبا تیرے سو نازی اٹھانا، اے لوکی میریاں قسماں کھاندے نے، میں تے تیریاں قسماں کھانا۔ اللہ اکبر، بھائی باز جانی جانی شکل نظر نہیں آ رہی، محمد انور نے سامنے آ گیا، ماشاءاللہ بلّہ نہ آٹھے کرو سیدھا نہ بنایا محمد انور کہ رب کائنات نے فرمایا فلا وربک، اے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، یہ نہیں کہا کہ میری قسم، فرمایا تیرے رب کی قسم، فلا وربک، کیونکہ بلا فلا وربک تیرے رب کی قسم، یاسین سونے تیرے دادو کی قسم۔ اللہ اکبر۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر یا ایھا المزمل بھی سرکار کی شان، یا المدثر بھی سرکار کی شان، طٰہٰ 14 طبقے والی میرے سونے نبی کی شان لے کر نعت خوانوں سے گزارش میں ضرور کروں گا کہ آپ کی وجہ سے بڑا عجیب ایک معاملہ بنتا ہے، وہ کیا کہ نعت خواں کوئی عجیب شعر پڑھے تو جواب مولوی دے لوں، قوال عجیب و قوالی کر کے جواب مولوی دے لوں، جیلی بیل بھی مسئلہ بنا دیں جواب مولوی دے لوں، مخالفی مولویاں دی عجیب الٹی منطق۔ نعت خواں سے گزارش ہے کہ جب کلام پڑھے نا پہلے افضل کلام سنایا کرے، یا مجھے سنا لیا کرے، اور جتنے مؤذن ہیں تکبیر پڑھتے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ پھر کسی کو سامنے صاحب کے نامنیٹ کیا جائے تو ذرا اچھا نہیں لگتا، آپ صاحب پہلے ان کی اذان سنا کریں، اذان اور تکبیر سنا کریں، اس کے بعد یہ تکبیر، جس کو بھی شوق ہو تکبیر کا اذان کا پہلے سنایا کریں، اب آپ سب کو سنایا کریں، اس کے بعد پڑھا کریں آقا، کیونکہ صاحب کے سامنے کسی کو کہا نہیں تو نے یہ غلط پڑھی ہے پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی انسلٹ کی جائے، بڑے طریقے سے حکمت کے ساتھ بات کی جائے۔ تو رب کائنات کے سونے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا غزوہ تبوک، حضرت عباس ابن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، سرکار نے فرمایا قل لا یفدد اللہ فاکا، کہ اللہ تیرے چہرے کو سلامت رکھے، نعت خانوں کے چہروں کو اللہ پاک سلامت رکھے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام ثناء ہیں، ہر انسان کے اندر کوئی بھی عیب ہو سکتا ہے، انسان ہے نا معصوم تو نبیوں کی ذات ہوتی ہے، لیکن نعت خانوں کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، ہر دور کے اندر نعت خانوں نے سرکار کی نعت خوانی کی، چاند ایک اشعار سماعت فرمائے، نعت کا معنی بھی نعت کی تعریف آپ نے سمجھ لی، اس کے آگے چلے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر آتا ہے جب سرکار ابھی چھوٹے تھے،
بچپن کا عالم تھا، بارش نہیں برستی تھی، آپ کے شفیق چچا جناب حضرت ابو طالب سرکار کو اٹھا کے خانہ کعبہ لے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَبِي عَبْدَلِ يَسْتَسْقَلْ وَمَامُ بِوَجْهِهِ ثَمَانِيَةَ مَيْسْمَةٌ لِلْرَامِلِينَ، وہ روشن تابناک چہرے والے جن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں پانی بھی دے گا، وہ یتیموں کے والی بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں۔ یہ بچپن میں حضرت ابو طالب سرکار کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت سواد بن قارب یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہندوستان میں رہتا تھا، میرے پاس ایک جن تھا اور جن کے ساتھ میری دوستی بڑی ہو گئی تھی۔ جن مجھے کہنے لگا کہ جاؤ مکہ پاک میں، وہاں اللہ کے آخری سچے نبی آ گئے، جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ حضرت سواد بن قارب چل کر آئے سرکار کی بارگاہ میں اور آ کر سرکار کے سامنے نعت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں فَاشْهَدْ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرَهُ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ لَا كُلِّ غَائِبٍ، فَاشْهَدُ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک آپ کو ہر غیب کا امین بنایا گیا ہے۔ صحابی سامنے سرکار کی نعت پڑھتے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ ہر غیب کی امین ہے۔ آگے پھر کہ وَكُنْ لِي شَفِيًّا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمَنْ عَنْ سَوَادِ قَارِبٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ کی شفاعت کے علاوہ کوئی شفاعت پیدا نہ دے گی، صفات کی حضور شفاعت کرنا۔ سرکار کے سامنے نہ پڑھ رہے ہیں۔ اس سے آگے چلی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھوں نے اتنا سونا کوئی دیکھا نہیں ہے۔ بخاری شریف پڑھ کے دیکھیں، ممبر بچھایا گیا، حضرت حسان ابن ثابت کو ممبر پہ بٹھایا گیا، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، پتہ چلا ممبر پہ بٹھا کے نعت سننا نبی پاک کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اور حضرت حسان ابن ثابت کتنی پیاری نعت پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ میرا ایمان تو کہتا ہے جس طرح آپ چاہتے گئے آپ کا رب آپ کو اسی طرح بناتا گیا۔ اللہ جیسے ایک محبوب کے بینی کیسی بناؤں، تیرے ہاتھ کیسے بناؤں، تیری آنکھیں کیسی بناؤں، جس طرح یہ نبی پاک کے صحابی کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وابی نہیں، صحابی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہاں، یہ اپنا عقیدہ مضبوط کرو، صحابی کہہ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں مَا مَدَحْتُ مَدْنِ مَقَالَتِي وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ، کہتے ہیں کہ میری بات اس قابل نہیں ہوتی کہ میں سونے کی تعریف کروں، میرے سونے کا نام آتا ہے، میری بات شان والی بن جاتی ہے۔ دور حاضر کی نام کرنے کے کہنے کہ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے۔ پڑھو تو بات بڑی دی نا، پڑھو میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں گیا ہوں، آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ شریف لے جائے۔ حضرت حسان ابن ثابت کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ